بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین وارث علوم نبی فاتح خیبر، والد شبیر و شبر، منبع رشد و ہدایت، محرم اسرار خفی، شیر خدا داماد مصطفیٰ، حیدر قرار صاحب ذوالفقار، میدان خطابت کے شہ سوار سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کہہ کر پکارا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رشتہ مواخات میں اور دنیا و آخرت میں بھی نبی کریم کے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل کو ہوئی۔ پیدائش کے بعد 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید آپ دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن جب نبی پاک نے اپنی آغوش رحمت میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھولی۔ گویا آپ پیدا ہوتے ہی سرور کائنات کے عاشق تھے، اور دنیا میں سب سے پہلے جس مقدس ہستی کو آپ پہلی بار دیدار کرنا چاہتے تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات ہے۔ آپ نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے 3 دن تک آنکھیں ہی نہ کھولی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کی جوانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ جب میں نے گود میں لیا تو آپ کی دونوں آنکھیں کھلی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور، اس لیے کہ میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں پرورش پائی، انہی کی گود میں ہوش سنبھالا اور پروان چڑھے۔ علم الہی کی لامحدود خزانے سینہ نبوت سے حاصل کیے۔ آپ کی پہلی تربیت گاہ ہی گود رسالت تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم کی باتیں سنی، ان کی عادتیں سیکھی، اس لیے تو بتوں کی پوجا کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور آپ کو وجیہ اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی نے فوری لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 برس یا اس سے بھی کم روایات کی ہے۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آپ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، چونکہ آپ جانتے تھے آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ کی ہیبت و دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرزہ اندام تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام رضا کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب آسمانی اور صحیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم قرات، علم الاعداد، علم الفرائض، علم کلام، علم خطابت، علم معنی و بیان، علم منطق، علم صرف و نجو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات اور علم حکومت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک جادو حق و صداقت اور چلنے والوں کے لیے مشل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کے بجائے اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے۔ آپ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے عفو و گزر، بیوگان اور یتیموں کی سرپرستی، افسروں کی نگرانی جیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں
لسان نبوت نے فرمایا علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، مگر ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو۔ آپ احکام فقہ و سنت میں ماہر تھے، نہایت قوی تھے، رنگ گندمی تھا، آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ آپ نے اپنے قاتل کو شربت پلانے کا حکم فرمایا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حالت روزہ میں آپ کو کوفہ کی مسجد میں جامع شہادت نصیب ہوا۔ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے پڑھائی۔ آپ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن خلافت کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم ایسے ملا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ آپ کی مقدس تعلیمات پر چل کر ہم اپنی دنیا و آخرت سب سنوار سکتے ہیں۔ حکمران آج بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے سیدنا مولا علی کے مقدس اقوال و سیرت پر عمل کرے۔ اللہ اپنے کامل بندوں کے صدقے وطن عزیز پاکستان اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہماری انفرادی و اجتماعی مشکلات آسان فرمائے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کر کے سب متحد ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔